Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو سنت نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، اس لیے آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ 4 رکعت سنت موقدہ کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ بیان کرنے لگے ہیں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سن کر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ 4 رکعت سنت موقدہ یعنی کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یہ 4 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ اسی طرح جمعۃ المبارک والے دن جمعہ کے فرض ادا کرنے سے پہلے اور پھر جمعہ کے فرضوں کے بعد والی جو 4 رکعت سنت ہیں، یہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ اب ان 4 رکعت سنت موقدہ کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ظہر سے پہلے والی 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ اس طرح سے نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد سے نماز شروع کر دینی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، اصل میں نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ آپ اگر دل میں بھی یہی نیت کر لیتے ہیں تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اب نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ مکمل پڑھیں۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں۔ پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کیجیے اور پھر اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیے۔ پھر رکوع و سجود کر کے قعدہ میں بیٹھ جائیے، یعنی کہ دوسری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب اس میں تشہد یعنی کہ التحیات ہی پڑھنی ہے، درود پاک اور دعا نہیں پڑھنی۔ صرف التحیات مکمل کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، بسم اللہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سنت موقدہ کی پہلی 2 رکعتوں میں تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملاتے ہیں، مگر جب باری آتی ہے آخری 2 رکعتوں کی تو اس میں پھر وہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہیں ملاتے، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یاد رکھیے، سنت نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز میں جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے تو اس طرح سے اس کی نماز بالکل ادا ہی نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں، اگر بھول کر کسی شخص سے نماز کا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس طرح سے پھر سجدہ سہو ادا کر لینے سے نماز درست ادا ہو جاتی ہے۔ لہذا سنت موقدہ کی تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح پھر جب چوتھی رکعت میں کھڑے ہونا ہے تو اس میں بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ پھر رکوع و سجود کر کے قعدہ اخیر کے لیے بیٹھ جانا ہے، اس میں التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیجیے۔ تو یہ طریقہ ہے 4 رکعت سنت موقدہ کے پڑھنے کا۔ یعنی کہ کافی سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سنت موقدہ کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہیں ملاتے، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر آپ سے بھی یہ غلطی ہو رہی تھی تو آج سے آپ اپنی اصلاح کر لیجئے اور پھر صحیح طریقہ سے سنت موقدہ ادا کرنے والے بن جائیے۔ تو یہ 4 رکعت سنت موقدہ کے ادا کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور پھر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ کریم دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔